أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عضوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب الصغير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلاهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. عذاب المهين. ولی سلیمان اور ریحا، اور سلیمان اسلام کے لیے ریحا یعنی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا ہم نے. غدو شہروں، وہ چلتی تھی صبح اس کے لیے ایک شہر کی مسافت، اور واہ ہوا شہر، اور شام کو یعنی لوٹتی تھی ایک ماہ کی مسافت کا. واصلنا لہو، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے عین القطر، چشمہ قطر تانبے کا. ومن الجن، اور جنوں میں سے من یعمل، یا جو کام کرتے تھے اس کے لیے، بین یدیہ اس کے سامنے، باذن ربی اس کے رب کے حکم سے. ومن یزغ منہم، اور جو کوئی اس سے سرکشی کرے گا ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم کی، نذقہ تو ہم دیں گے اسے، ہم چکھائیں گے اسے، من عذاب الصغیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. یعملون لہو، یعملون وہ کرتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، من محاریب عالیشان عمارتوں یا قلوں یعنی قلعے بناتے تھے اس کے لیے، و تماثیل اور تصاویر، و جفان کل جواب اور لگن یعنی کہ بڑے بڑے تھال جس کے کہتے ہیں کل جوابل، حوض کی طرح، وقدور الراسیات اور جمی ہوئی دیگیں جو ایک جگہ جمی ہوتی تھی. اعملو عمل کرتے رہو، آل داود اے آل داود، شکر اور شکر ادا کرتے رہو، میرے اللہ آل داود کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. وقلیل من عبادی شکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ہیں جو من عبادش جو شکر ادا کرنے والے ہیں. فلما قضینا، وہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا، علیہ اس پر، الموت موت کا فیصلہ، ما دلاہم تو نہیں خبردار کیا، علی موتی اس کی، ان کو نہیں خبردار یعنی اسے خبر نہیں دی، الا مگر دابۃ الارض ایک زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے، تاکل جو کھا رہی تھی، من ساتھ ان کی لاٹھی کو، من ساتھ اس کی لاٹھی کو، جو جس کو اس لوٹھی کو کھاتا رہا. فلما خر پس جب وہ گر گیا، تبینت الجن تو پھر ان کو جنوں کو علم ہوا، لو کانو اگر وہ لو کانو یعلمون اگر وہ جانتے، الغیب غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا تو نہ وہ ٹھہرے رہتے، فی العذاب المحین تو پھر رسوا کن عذاب میں وہ نہ پڑے رہتے، ذلیل ہو کر اس میں نہ رہتے. یعنی ان کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جن جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتے، ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جیسے کل ہم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، تو اب ان کے فرزند جو ہے سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے لیے
दिया और क्या कुछ उन पर नेमतें ना अल्लाह तबारक व तआला उन पे इनाम की, उसका जिक्र हो रहा है कि उनके जो अल्लाह तबारक व तआला ना, मेरा अनाबत करने वाले बंदों में से पहले उनको, उनका जो बंदे होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला किस तरह इनाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए क्या कह रहे हैं कि हवा को मुसख्खर कर दे रही है, एक हवा को मुसख्खर कर दिया, उदू हुआ शहर में रवा हुआ, यानी कि वो एक महीने की राह के पहले सुबह के वक्त कह ले, और एक महीने की राह दिन के पहले पैर पिछले पैर तय कर लेती थी। बाद मुफस्सरीन ने तो ये भी लिखा है कि उससे मुराद ये है कि उस ज़माने में बहरी जहाज मुआफिक हवाओं के साथ सफ़र करते जाने को वो जो बांधते थे, हवाओं के जो वो उसके हिसाब से हवाओं के उसी के मुआफिक चला करते हैं, जिस तरफ की हवा होती थी वो उनको चलाती। तो कहते हैं कि उस ज़माने में ये उनके लिए ये था कि मुआफिक हवा सफ़र में उसमें हवा सफ़र करते तो उनके लिए ये कि एक माँ उनके मुआफिक इस तरफ उस तरफ चलती थी, और दूसरी और मतलब है कि एक माह के मुआफिक आवाज़ सलाम के पाए तक से लेकर मशरिक की तरफ चलती थी, जिसके ज़रिए से उनके बहरी जहाज में तजारती और दूसरे मकासद के लिए जो भी मशरिक की तरफ रवाना हुआ हो जाया करते थे। फिर एक माह के लिए वापसी के सफ़र के लिए मगरिब की तरफ चलती थी, तो जिस जहाज़ से वापस फ़लस्तीन की तरफ आ जाते तो ये मतलब इस आयत का कुछ लोगों ने ये मतलब लिया, यानी कि लिखा है दूसरी जगह है ना लंबिया में, तजरीबी अमरी अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिही बिकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। इसके हुक्म से उसकी ज़मीन की चलती थी जिसमें हमने बरकत रखी थी और हर चीज़ को जानने वाले हैं। तो इसकी ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो चीज़ें दी हैं वो शख्सियत को दी हैं जिसको अल्लाह तबारक को इतना कुछ दिया था, जिसने एक दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी के भी लायक ना हो। यानी उनको फिर अल्लाह तबारक ने दुआ कबूल कर ली, तो ऐसी बादशाही किसी को भी नहीं दी। जिन्नों पे भी ये बादशाही है, इंसानों पे भी है, और हवाओं पे हवाएं भी उनके लिए मुसख्खर कर दी गई हैं। और जिनको हम पढ़ आए हैं कि जो उनकी फौजों में से एक साहिब इल्म ऐसा भी था जो आग झपकते में मलका सबा का तख्त उठा लाया था, उनके सामने हाजिर कर दिया था। तो मौजूदा ज़माने में जितनी भी तरक्की हुई है या आइंदा होगी, सुलेमान इस्लाम को अता करदा क़ुव्वतों के आलम कुछ भी हैसियत नहीं रखती। फिर अगर हवा उनको कम से उन्हें एक माह का सफ़र पहले पैर और एक माह का सफ़र शाम को करा देती तो इसमें भी कोई ताज्जुब की कोई बात नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, जिसको वो जिस चाहे नवाज दे। फिर अल्लाह तबारक व ताला बाकी जो और भी उनको अल्लाह तबारक जैसे उनके असल में उनके लिए कहते हैं कि लोहा भी, जैसे दाऊद सलाम को लोहा लोहा नरम कर दिया था, तो इसे सुलेमान सलाम को भी वो नेमत विरासत में मिली। तो उनके लिए फिर अल्लाह तबारक ने तांबे के चश्मा भी जारी कर दिया, ताकि वो उन्हें फिर वाफिर मकदार में दस्तयाब भी रहे, उनके ज़ेर फरमान जो इंसान और जिन है, और जो उनसे उनकी फ़ौज के लिए ज़रूरियात हैं उनको हर किस्म के बर्तन है या घरों के अंदर बाहर इस्तेमाल होने सामान है, तो ये सब कुछ है वो उनको तांबे से बना करते, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए तो वहाँ से चश्मे जारी कर दी। फिर उनके लिए जिनों के लिए भी कि जिन ने उनके जो उनके लिए ताबे कर दिए कि जिन उनके लिए काम किया करते थे, उनके लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन में यामलु बैन यदैहि बिइज़्निहि, उनके उनके लिए काम करते हैं अल्लाह के हुक्म से। और जो कोई भी उनके अल्लाह के हुक्म अल्लाह तबारक व तआला या उनके हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी करता तो अल्लाह तबारक व तआला हम उसको आग का अज़ाब देते। यानी अल्लाह ही के हुक्म से वो जिन भी उनके ताबे कर दिए गए थे, तो जिन तो किसी के भी ताबे नहीं सिवाय इनके इनके, तो ये अल्लाह तबारक व खास करम था, इनकी दुआ कबूल की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते जिनमें से वो क्या कुछ लिया करते थे, कम यामलून लहू मा यशाउ, जो वो चाहते थे। क्योंकि दाऊद इस्लाम का सुलेमान इस्लाम को देखते हैं, इनका असल में शिर्क के खिलाफ जहाद इनका बहुत बड़ा सब दिन बहुत, जैसे हम पढ़ा है कि जब उनको खबर मिली मलका सबा की कि एक करीबी मुल्क में शिरक हो रहा है और सूरज की पूजा हो रही है, तो आपने फौजों को तैयार किया और उन पर चढ़ाई के लिए उनको खरीदे, हम मारने वाले या फिर बाज आ जाओ, ईमान ले आओ। तो इसके लिए फिर उनको ज़रूरत पड़ती, तो उनकी बहुत बड़ी फौज थी इनकी, इंसान भी थे जिन भी थे, और हम पढ़ा है कि उनमें जानवर और बंदिये भी हुआ करते थे। तो उनको लिए फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती थी कि उनके लिए खाने पीने के उनको उतने इंतज़ाम करना पड़ता था। तो यहाँ वैसे बताया गया कि शुरू में वो क्या उनके लिए वो क्या क्या काम किया करते थे, उनमें महारिब, जो वो चाहते को काम करते थे। उनमें से महारिब, महारिब असल में कहते हैं महारे असद हरब से निकल, हरब कहते हैं जंग को,
یعنی کہ جنگ کے لیے کوئی چیز آلہ استعمال ہو اس کو محارب کہتے ہوتے ہیں، یعنی یا پھر اس کے لیے جیسے قلعہ ہو گیا، بڑی عالیشان عمارت کو بھی محراب کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں رہ کر دشمن سے جنگ کی جاتی ہے۔ عبادت کے لیے خاص کمرے کو بھی محراب ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان سے جنگ میں مددگار ہوتا ہے، جس طرح تھا زکریا علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا فتح وہ فتح عادت ہو ملائکت ہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں میں سے آبادی جب وہ عبادت خانے میں کھڑا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں بنایا کرتے تھے کہ بڑی بڑی عمارتیں یا خلائی بنایا کرتے تھے، کیونکہ پھر ان کو لے ضرورت پڑتی تھی کہ ان کے لیے ہر چیز بنائی جائے۔ پھر دوسرے تماثیل، تماثیل جو ہے وہ تمثال کے اصل میں جمع ہے۔ اس کے عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی گئی، اس جیسی کوئی قدرتی شے بنا دی جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی پھول یا دریا، کوئی بھی دوسری بے جان چیز بنا دی جائے۔ تمثال بے جان جاندار بھی ہو سکتی ہے اور بے جان بھی ہو سکتی ہے۔ تمثال بھی جیسے یہ ایک دوسرے کا یہ اس کی تشریح کی گئی ہے، تمثال، تمثال نام ہے ہر اس مصنوعی چیز کا جو اللہ کی بنائی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو، یعنی پھر یہ تمثال ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ اس بنا پر یہ قرآن کریم کے اس بیان سے لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تماثیل بنائے تو ضرور نشانوں اور حیوانوں کی تصویریں بنواتے ہیں یا مجسمے بنواتے ہوں گے۔ اس کو لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت میں نکالی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں بھی تصاویر بنانا اسی طرح ممنوع تھا جیسے ہمارے یہاں ہمیشہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جب بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب تورات کی ان کی پیروی کرتے رہے ہیں، تورات کی انجیل کی، تو اس میں بھی انسانی اور حیوانی تصاویر مجسم اسی طرح حرام تھے جس طرح ہماری شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے۔ تو پھر لوگ اس سے بس یہ نکال لیتے ہیں کہ جی سب جو ہے وہ یہاں سے نکالتے ہیں کہ جی اس میں بتایا گیا ہے کہ جی وہ مجسمے بنایا کرتے تھے یا تصاویر بناتے تھے، تو ہم نے بھی ایک آرٹ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے کہ جی اگر قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ ایک پیغمبر بنایا کہ حالانکہ اللہ کو ایسا انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ اصل کہ جب سورات کے وہ تو وہ پیروکار تھے، تو اس میں ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت لایا نہیں، تو تورات کے قانون تورات میں تو خود حکم ملتا ہے کہ انسانی حیوانی تصاویر و مجسمے قطعاً حرام ہے۔ تو اللہ تبارک اس میں اپنی مرضی کے نکال لینا کہ ہم یا آرٹ بنا لینا، اور ہمارے یہاں جیسے مجسمہ سازی بھی سکھائی جاتی ہے اور بڑے مصور بنائے جاتے ہیں، انسانوں کی تصاویر بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے کو قطعی حرام قرار دیا۔ اس حوالے میں کچھ احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ جیسے ایک تو آتا ہے سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حبس میں ایک کنیسہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں، اس کے دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص ہوتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں وہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے، یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق پر قرار پائیں گے۔ دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ ابو حجیفہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی جان چیزوں میں سے کوئی چیز بنائی جو، تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو جا کر مدینہ میں کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، اور کوئی قبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں، چنانچہ وہ گیا اور مگر اہل مدینہ کے خوف سے یہ کام کیے بغیر واپس آ گیا۔ تو سیدنا علی سے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا جاؤ۔ حضرت علی گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے زمین کے برابر نہ کر دیا ہو، اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے ہٹا نہ دیا ہو۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے اور وہ پھونک نہ سکے گا۔ سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے روز اللہ کی یہاں سخت ترین سزا پانے والے مصور ہوں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو۔ اسی طرح سید عائشہ سے کہتی ہیں کہ میں نے انہیں ایک تکیہ خریدا جس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے میں ہی کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس غرض کے لیے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ تو فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا اس کو زندہ کرو۔ اور ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ پھر اسی طرح ابو ابن عباس ابو طلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ملائکہ یعنی ملائکہ رحمت کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہوا ہو، اور نہ گھر میں جس میں اور نہ ایسے گھر میں جس میں تصاویر ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی، تو آپ گھر سے نکلے تو وہ مل گئے۔ آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو ان سے آپ انداز لگا لیں کہ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صاف بتا دیا گیا ہے کہ کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو کیا کر سکتے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ ان کا طرز عمل سے ہی پتہ چلتا ہے، جو انہوں نے اس معاملے میں اختیار کیا کہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا کرتے تھے، اور انہی کے شاگرد وہی تھے اصل میں، تو باقی تو بہت بات انہی سے بنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنے آخری عہد میں کام کیا ہو، وہ اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی کسی طریقے پر عمل درآمد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ تو اسی طرح سید عمر نے عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہارے کنیسوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصاویر ہیں۔ ابن عباس گرجا میں نماز پڑھ لیتے تھے، مگر کسی ایسے گرجا میں نہیں جس میں تصویریں ہوں۔ تو اسی طرح ابو الحیاض اسدی کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے مجھ سے کہا کہ میں کیا نہ بھیجوں میں تم کو اس مہم پر جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور یہ ہے کہ کوئی تم مجسمہ نہ چھوڑو جسے نہ توڑ دو، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو، اور تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔ تو یہ سارے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی تھا۔ تو اس لیے کسی تصویر کو رکھنا اور پھر مجسمے بنانا اور جاندار کی تصویریں بنانا اور پھر ان کو آ، اونچی اونچی جگہ پہ ہم جو سجا دیتے ہیں، یہ قطعی طور پہ منع۔ پھر رحمت کے فرشتے آتے نہیں، اور یہ تصویروں سے بہت بڑا نقصان اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا سمجھے، یہ بھی ایک لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ آپ اندازہ لگائیں تو یہ تصویریں یہ جن کے ذریعے سے بڑے بڑے بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں اور سیاسی لیڈروں کی عظمت کا سکہ عوام پہ کے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ کتنی اشتہار بازی ہوتی ہے آج کل، آپ دیکھیں ہر جگہ ایک ایک جگہ تصویر لگی ہوتی ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں جاتی جہاں پہ تصویر نہ کس کی، ہمارے جو حکمران ہیں ان کی یا ان کے اولادوں کی تصویریں، ہر جگہ تصویر۔ تو کیا ہمارے ذہن میں یہ ہمارا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، ان کے ذہن میں یہ تصویر بیٹھ گئی کہ ہاں یہ تصور ہے کہ ہاں یہی لوگ ہیں جو سب کچھ کرنے والے، یہی ہم پہ ہمیشہ سے حکومت کرنے والے ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ہم ہی ہیں جو حکومت کرنے والے ہیں، اور یہ بٹھایا جا رہا ہے، ہر شخص کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے، اور تصاویر کے ذریعے، اور پھر تصاویر کے ذریعے یا پھر آپ اور فلموں کے ذریعے کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا ہے قوم کو۔ یہ کہہ دینا کہ جی بالکل بے ضرر کے جو قصے ہے سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے تصاویر سے جتنا ممکن ہو بچا جائے، اور کم سے کم اسے ایسے سجا کے تو نہ رکھیں کہ جس سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہ ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو تعلیم دے گی اس کی بھی ہمارا عملی طور پر اس کی مخالفت کریں۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے بچا کے رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جفانی کل جواب، اور لگن یا لگن نہیں، تھال، بڑے بڑے تھال جن میں ڈالا جاتا ہے کھانا، کل جواب حوض کی طرح، کیونکہ ان کے بہت بڑے ہزاروں لوگ ایک ساتھ کھایا کرتے تھے، ان میں جن بھی تھے انسان بھی تھے، ان کے لیے اتنے بڑے بڑے حربت اور خودر و راسیات اور پکی دیگیں جو ہلتی نہیں تھی، یعنی پتھر کی بھی ہو سکتی ہیں لوہے کی بھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں ان سے ہزاروں لوگوں کا کھانا بنتا تھا۔ تو یہ بنتے رہتے تھے ہر وقت، تو پھر یہ فوج کے لیے بنا کرتے تھے، تو یہ بھی وہ جن ہی بنایا کر دیا کرتے تھے۔ پھر کہا گیا یہ مالو اللہ داؤد شو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں
अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अमल करते रहें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि जब आप अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इनामात आप पे किए हैं तो फिर उसका शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। क्योंकि दाऊद के घर वालों से कहा गया कि शुक्र अदा करने के लिए अमल करो। तो मालूम होता है कि आदमी पर अल्लाह तबारक व तआला के जितने ज़्यादा इनामात हों उसे उतने ही ज़्यादा अमाल सालिह की कोशिश करनी चाहिए। जैसा वगैरह बिन शबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नमाज के लिए इतना क़याम करते कि आपके दोनों पाँव, या ये कहा कि आपके दोनों पिंडलियों पर वरम आ जाता। और जब आप सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कहा जाता तो फरमाते कि क्या मैं शुक्रगुजार ना बनूं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हालांकि उनके तो हम अंदाजा लगाते हैं कि उनके तो सब कुछ गुनाह पहली बार कोई हो ही नहीं, और अगर कोई तो कोताही थी भी तो वो अल्लाह तबारक व तआला अगली मुझे सब माफ़ फरमा दी। उसके बावजूद आप इतने इतने लंबे क़याम किया करते थे कि पैरों पे सो जाया करती थी। तो यहाँ भी ये बताया गया कि जो इतना अल्लाह तबारक व तआला इनामात के उस पे उनके लिए आप करें, शुक्र अदा करें, उन शुक्र अदा भी करें। वक़ालिलुम मिन इबादी, फिर ये कह भी दे कि बहुत कम लोग होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं, यानी कि शुक्रगुजार बंदे बहुत ही कम होते हैं। वरना अक्सर लोग तो यही समझते हैं कि सब कुछ मेरी कारकर्दगी की वजह से मुझे दिया जा रहा है, मैं बहुत ही ज़हीन और बहुत ही शातिर हूँ, तो मेरे बाप खुद ही सब कुछ मुझे मिल रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कह रहे हैं कि वलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, जब हमने फैसला कर उनके लिए मौत का। अब अंदाज़ा लगा लें कि कहते हैं जी नबी का जो है वो जिंदा होते हैं मरते नहीं, ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, साफ अल्लाह ने कह दिया जब हमने फैसला कर लिया उन पर मौत का। लफ्ज़ मौत लिखा हुआ, मादल्लाहुम, तो किसी खबर नहीं दी उनकी मौत की। फिर मौत, उनकी मौत की किसी को खबर नहीं दी, इल्ला, मगर ये कि वो जो दीमक लगी थी उनके जो लाठी पे जो असा उनको पकड़ा हुआ था, यानी असल में वो खड़े रहा करते थे और वो उनके हाथ में लाठी होती थी, उसके सहारे वो खड़े होते थे। उनको देख के बस वो जिन जो है वो काम करते रहते थे, वो समझते कि हमें देख रहे हैं, हम तो डर की वजह से काम करते रहते थे। मगर जब मौत का वक्त आया तो लोग वो उनको खड़े खड़े उनको मौत आ गई। मगर वह है कि जब वो कुछ अरसे तो वो खड़े रहे, जब वो जो लाठी उसको जो लाठी सहारने से, क्योंकि दीमक लगी हुई थी, वो जब टूटी तो वो भी गिर गए। पलम्मा खर्रता बत्ता, जब गिर गए तो फिर जिन्होंने जान लिया कि अगर हम जानते तो फिर ये हमारे साथ ये करना होता कि हम इनके जो इनके हमें पता भी नहीं चला और इस अजाब में हम फंसे हुए हैं। तो ये दादा कि ये पता चला कि जिन्हों पे बाजे हो गई, लोगों पे भी ये चीज़ वाजे हो गई। ये दूसरा मतलब है कि लोगों पे भी वाजे हो गई कि जिन जो है वो गैब गैब का इल्म नहीं रखते। हमारे यहाँ भी ना कि लोगों के जहन में यही है कि जी गैब का इल्म, जो गैब होता है जहनों के पास, तो जिन्हों को काबू कर लो गैब की खबरें दे देंगे। तो ये बस इससे तमाम लोगों के सामने जिन्हों की हकीकत खुल गई, अगर वो गैब गैब जानते तो जलील करने वाले अजाब में मुब्तला ना होते। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये जो तो कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि ये जिन नहीं थे बल्कि सरकश कबाइल थे जिनको ना आपने काबू किया, तो साफ बताते हैं कि सरकश कबाइल ये जिन ही थे जिनको इन्हीं को इंसान के लिए तो कोई भी आलिम गैब के हर इंसान के लिए तो नहीं सोचता, जिन्हों के बारे में हमारा हर किसी का ये जहन में होता है कि उनके वो गैब का इल्म है। तो इससे साफ पता चलता है कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इल्म नहीं दिया, तो उससे जब तक किसी अल्लाह तबारक व तआला ही का सब कुछ जानने वाले वही हैं, तो जिन्हों के पास भी कोई खबर नहीं थी जब तक कि वो खुद मौत के बाद गिर ना गए, और उनको पता भी चल गया कि हम जो है वो गैब का इल्म नहीं जानते, और लोगों को भी पता चल गया कि उनको कोई गैब का इल्म नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर उरूस और गुनाह में मुब्तला ना होते। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझता फरमाए और हमें पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें हिम्मत भी चाहिए, तौफीक भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कोताहियों से दरगुजर फरमाए और हमें आइंदा के लिए नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।